میں تو عیدیں ہیں، میرے میں تک عید نہیں ہوتی. اور اگر حضرت علامہ ابن جوزی اگر علم کو دیکھیں، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ ایک ایسے امام گزرے ہیں جو بڑے سخت، اور ان کا ایک مرید ان کا حقیقت مان جب جاتا تو علامہ ابن جوزی فرماتے اس فقیر کو کیا آتا ہے، یہ فقیر ہے، یہ حضور عبد القادر علی کون ہے، ایک درویش بندہ ہے، اس کو کیا آتا ہے. تو ایک دن علامہ ابن جوزی کو ساتھ لے کر آ گیا آپ کی مجلس میں، لاکھوں کا اجتماع تھا، سنتے رہتے ہم سے پڑھتے رہتے، لاکھوں کی اجتماع تھا. ایک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی، تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، یعنی مطلب اس کی شرح 3 4 5 6 7 8 بیان کرتے جا رہے ہیں. علامہ ابن جوزی اپنے ساتھی کہتے ہیں یہ تو مجھے آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، 8ویں یہ بھی آتی ہے، 9ویں آتی ہے، 10ویں آتی ہے، 11ویں آتی ہے. 12 تک علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کو اس آیت کی 12 کیا شرح، 12 مطلب، 12 معنی. علامہ ابن جوزی کو 13واں نہیں آتا تھا. جب 12 تک گئے تو یہ مجھے سارے آتے. جب انہیں 13ویں بولی علامہ ابن جوزی کا گردن جھک دے، جو بڑے محدث گزرے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، جب بیان کرتے تھے پرندے روک جاتے تھے، اتنا زور تھا کہ آواز چلتا. جب آپ بیان کرتے تو کیا پرندے روک جاتے تھے، لاکھوں کی اجتماع ہوتا. لیکن خدا کی قسم بیان کرتے کرتے ہی موت آئی. پھر اگلا جملہ سنے کہ جن قرآن میں کلمے ہوتی تھی، یہ کانے کی کلموں کے ساتھ جن کو حدیث کو لکھا، آجزی، انکساری، خوف اتنا تھا. علامہ ابن جوزی کی بات کر رہا ہوں، فرمایا لوگوں کہ میرا وصال ہو جائے تو جن کلموں سے آقا کی حدیثوں کے لکھا ہے نا، وہ سے ساتھ اتار کے نا، وہ میں پانی میں ڈال کر اس سے مجھے غصہ دینا، کیا پتہ میری بخشش کا ذریعہ بنتا. اندازہ لگائے کہ ان کی آجزی کتنی ہے. اتنے بڑے امام ہو کر جب 13ویں تفسیر بیان ہوئی، 14ویں 15ویں 40، آج ہم ایک کمانے کے اندر مناظرے کر رہے ہیں. ایک ہی مطلب تجھے ہے، ایک ہی مطلب مجھے آتا ہے، اسی مطلب پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں پہ دیوبندی سنی شیعہ لڑی جا رہے. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. اللہ میرے آقا حضور غوث اعظم علیہ السلام نے ایک آیت کی 40 معنی بیان کی. کتنے 40 مطلب. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم زندگی غوث اعظم کی بی سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، رب کے قرآن، رب کے کلام کے ایک ایک آیت کا مفہوم مکمل نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا سمندر ہے، یہ اتنا بڑا، بولیے اتنا بڑا سمندر ہے. وہ غوث اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی سامنے کتنی تھے، رب کے کلام خوف، میری بات پہ غور کرو نا، سنو نا، رب کہتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اب یہ فرماتا ہے لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کے اندر بھی، عزت کی بھی، کیا عزت کی بھی، قبولیت کی، دنیا میں اور آخرت میں بخشش اور شفاعت کی خوشخبری ہے. لا لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں قبولیت، عزت، وقار کی خوشخبری ہے، اور آخرت میں بخشش، مغفرت اور شفاعت، یعنی لوگوں کی شفاعت کرنے کی خوشخبری ان کے پاس ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو 40 تفسیریں ایک آیت میں بیان کریں، وہ ان آیتوں کو نہیں پڑھا، ان آیتوں کا مطالعہ نہیں کیا. وہ فرمایا کرتے لوگوں یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے، یہی پیغام ہے. خدا کی قسم جو آپ کی زندگی سے مل رہا ہے. فرمایا لوگوں کی عید کا عید کی ہے سال میں 2، لیکن میری ابھی تک عید نہیں آئی. لوگ پوچھتے ہیں عید کب آئے گی؟ تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست سامنے رات کا نور ہوگا، ادھر میں ہوں گا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی شخصیت نہیں ہوگی. رب ایسے کہے گا اے عبد القادر میں راضی ہو گیا، فرمایا اس دن میری عید ہونی ہے. اب آئیے ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے. آپ تشریف فرمائیں. کیا لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایک مرید آپ کو دبا رہا، کیا اور جو مرید دبا رہا ہے وہ رو بھی رہا. جب آپ نے دیکھا تو مرید رو رہا ہے، تو میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی خوف آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ خوف آ رہا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ہم نے اس قرآن بڑا عجیب سے دیا، لیکن یہاں
اصلاح کا، تربیت کا پہلو نکلتا ہے، کمال ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس کا قول یہ ہو کہ بے نمازی کو مسلمانوں کو قبرستان دفن نہ کیا جائے، کیا ان کے پاؤں کو بے نمازی کے ہاتھ لگ سکتے ہیں؟ بولو۔ میرے نزدیک آپ کو دبانے والا بھی ولی تھا۔ کیا اگر کوئی چوری کرنے آئے اس میں نظر پڑے تو وہ وقت کا کتا بن جائے، تو جو آپ کو دبانے والی ولی نہیں بنا۔ پھر آپ سے یہ ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بڑا تفصیل ڈالا ہے کہ قبر میں دھوبی نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ آپ کون ہے، دین کیا ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوبی ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، عام اصل اہل علم ہے، اہل مطالعہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بے نمازی دھوبی کے ہاتھ کے دھوئے کپڑے کیا حضور عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ پہنے ہوں گے؟ میرے نزدیک وہ دھوبی میں اللہ کا ولی تھا، وہ دھوبی بھی، اور تو نے آگاہ دیا اس قوم کو، اس قوم کے لیے اسرائیل پہلے نکال تربیت کا، اس قوم کے خدا کے قسم ایک وقت برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، ہم کسی راستے میں چل پڑے ہیں، پہلے قومی سطح پر کیا حالات ہمارے ہو گئے مسلمانوں، ہمارے حالات کیا پیدا ہو چکے ہیں؟ اللہ کے بندوں غور کرو، ہم گرنے کے قریب ہیں محترم۔ اس لیے حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے لوگوں یہ بہت بڑا سمندر ہے، اس سے بے خوف نہ رہے، یہ آپ کا قول ہے، اس سے بے خوف نہ رہے۔ میں نے اس میں لوگ گرتے دیکھے ہیں، نکلتے نہیں دیکھے، اس میں گرتے دیکھے ہیں، نکلتے نہیں دیکھے، اس سے بے خوف نہیں ہے نا، تیاری کر اس کی۔ کیا یار دھوبی نے قبر میں جا کر، وہ نمازی تھا، وہ روزے دار تھا، وہ نیک تھا، وہ پاسا تھا، پرہیزگار تھا، عبادت و ریاضت کرنے والا تھا، میرے نزدیک وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی کے ہاتھ کے کپڑے دھوئے ہوئے آپ پہنتے تھے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اس کا نام اور دے کر لوگوں کے ذہن خراب کرے، یہ کرو بھی کچھ کھانا، وہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ کے بندے سارا کچھ ہو کر پھر آجزی نے کہا ہے سارا کچھ، پر میں حضور غوث اعظم کا دھوبی۔ یہ بات پہ غور نہیں کیا، یہ بات پہ غور نہیں کیا، سارا کچھ ہو کر، سارا کچھ، جو کہ پیچھے حدیث ہے، پیچھے حدیث سے آقا اسلام کو سامنے فرمایا، ایک بندہ اس مجلس میں جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا نہیں، مجھے خوف آتا نہیں، کرتا کچھ نہیں ہے، تو میرے آقا اسلام نے فرمایا یہ رب کے ساتھ مذاق کر رہا، اللہ معاف کر، ٹھٹا کر رہا، کرتا نہیں کچھ نہیں، کہتا ڈر لگتا۔ پھر اگلا جملہ سنیں، آقا اسلام نے فرمایا ایک میرا امتی وہ ہے کہ جو تیاری کرتا ہے، دن رات اتنی تیاری جتنی کہہ لو، لیکن جب وہ خلوت میں جاتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے، کہتا مولا میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں آیا ہے، سارا کچھ کر کے نہیں کہتا ہے، میرے دامن میں تو تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ آقا اسلام نے فرمایا یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا، اور یہی معاملہ دھوبی کا تھا، یہی معاملہ دبانے والے کا تھا۔ آپ اٹھ کر بیٹھے، فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، وہ مرید نمازی تھا، روزے دار تھا، حلال کرنے والا تھا، حرام سے بچنے والا تھا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا تھا، وہ حضور غوث اعظم کا مرید، وہ ان کا عقیدہ نماز، پھر نماز نہ پڑھے، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب جسے تم پڑھا نہیں پڑھا، سارا کچھ کر کے بھی پھر خوف تاری ہے، نسبت بھی اعلیٰ ہے، حضور غوث اعظم کی نسبت ہے، سیدوں کا مرید ہے، وقت غوث کا مرید ہے، عقیدت مند ہے، سارا کچھ کر کے بھی پھر آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، لیکن حضور کو صرف فرمایا مریدی لا تخف، خوف نہ کھا، اس لیے کہ تو میرا مرید ہے، اللہ میرا رب ہے، آسی ہے، انکساری ہے محترم۔ اب ایک جملہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، 17 منٹ ہو گئے، پر ایک جملہ میں دے رہا ہوں۔ وعدہ محترمہ نے جب تک آپ چلنے لگے، ایک لمبی گفتگو ہے لیکن مختصر پیغام ہے، 40 درہم، کتنے؟ 80 درہم ہے، 40 درہم بھائی کے اور 40 تو آگے پڑھانے میں ایک جمعے میں اس کو سلائی۔ وعدہ یہ نہیں فرمایا بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، یہ نہیں چھوڑنا، یہ نہیں کرنا، نہیں۔ وعدہ ولیہ کاملہ تھی، حضور غوث اعظم کی وعدہ ولیہ کاملہ تھی، ولیہ کامل، اور ولی کی نگاہ کسی کام کو دیکھ رہی تھی، تو وعدہ ایک کی جملہ فرمایا، بیٹے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، چل کوئی نہیں
وعظ نہیں, کوئی تلقین نہیں کی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. کیوں؟ ولیہ کاملہ کی نگاہ بڑی دور جا رہی تھی. اور ایک کی جملہ سنا, کیا جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکو پڑ گئے, تلاشی کی, لوٹا. ان کا جو سردار تھا وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا, مرکز میں بیٹھا ہوا, تو جب ان کے پاس آئے تلاشی نے کہنے کوئی ہے, آپ نے کیا بولنا تھا؟ خاموش ہو گئے. کیا بولنا تھا؟ آپ بولنے لگے نہیں میری اس جبے کے اندر 40 ہیں, 40 درہم ہیں. اور ایک تلاشی نہیں لوگوں نے, اور نکلے کس طرح؟ یہاں نکلنے نہیں تھے, یہ تیر کہیں اور نکلنا تھا, یہ تیر کہیں اور نکلنا تھا. وعدہ نہیں, سچ کی تفکیر تھی, سچ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, سچ بولنا. ابھی انہوں پکڑا کہ تلاشی بھی لے رہے, کہہ بھی رہا ہے, یہ ہے, نکل بھی نہیں رہے. جب اپنے شیخ احمد کے پاس گئے, شیخ احمد, اس کا نام شیخ احمد اس کا نام تھا, سردار کے پاس لے گئے. کہتے ہیں یہ نوجوان عجیب ہے, 9-10 سال عمر تھی آپ کی, کہتے ہیں ہے بھی, تلاشی مل بھی نہیں رہے. وہ شیخ احمد کہتا ہے کہ نوجوان, کہتا تو نام بولتا ہوں, جھوٹ بول دیتا, تو بڑھ جانی تھی. اب تو نکال کے آپ نے ایسے نکال کے رکھ دیے. کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے. اب تیر نکلنے لگا. کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے اب اس جہاں ڈاکو پڑے تھے نا, آپ کے گھر سے لے کر 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 400. شیخ احمد جب بولے نا کہ اگر تم جھوٹ بولتے تھے, نہ بات کرتے تو کیسے بات کرتے؟ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ میری ماں کو حکم تھا کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں, اور یہ تیر تھا. کہتے ہیں اتنے فاصلے پر ماں دیکھ بھی نہیں رہی, اور یہ سچ بول رہا ہے. وہ خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم جھوٹ بول کے ڈاکے مار کے, بس ایک تیر تھا, وہ سچ بولنے کا تیر ایسا نکلا کہ شیخ احمد اسی جملے پر سچی توبہ کرے, طائب ہو گئے. جب ڈاکو نے کبھی جب سردار طائب ہو گیا ہے تو ہم جو ہے پورا کرو. روایات میں آتا ہے یہ پہلا کرو تھا آپ کے 55 میں جنہوں نے سچی توبہ کی. آپ اس عمل کو دے کر, آپ اس فعل کو دے کر, ماں کی تابعداری کو دے کر, سچ کو دے کر سچی توبہ کی, طائب ہوئے. یہ پہلا گروہ تھا جو آپ کے ہاں پر بیٹھ ہو کر آپ کے مرید ہوئے. تو آج کی گفتگو کا نتیجہ اور رضالت یہی ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ قریشی غوث اعظم تھے, عالم رواس غوث اعظم تھے, سید تھے, نارکدات کے سید تھے. سارا کچھ ہو کر بھی پوری زندگی کا آخری سانس تک آپ نے پوری سیرت اٹھا کے نکلے, کردار اٹھا کے نکلے. کوئی بھی عمل نانا جان یعنی آقا اسلام کی سنت سے ہٹ کر نہیں ہوا. یہی تبلیغ تھی, یہ ان کا واسطہ. اور آپ کے پاس میں لاکھوں مجتمع کے یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, لاکھوں کی جمع میں, کہ جنازے نکلتے. اگر جنازے نکلتے رہے تو کیوں نکلتے رہے؟ اگر فقط فضائل پر بات ہوتی تو جنازہ کیسے نکلتا؟ نہیں, آپ کی گفتگو میں خوف خدا ہوتا تھا, تربیت ہوتی تھی, پیغام ہوتا تھا. 7 جنازے 10 جنازے برداشت نہیں ہوتا تھا, اتنا رب کا خوف طاری ہو جاتا, لوگ وہاں کی موت واقع ہو جاتی. جنازے نکلتے. آپ نے 62 کتنے 62 درس قرآن دیے ہیں. وہ کتاب میں آپ کو دیتا ہوں, کتاب صرف پہلا صفحہ میں کئی مولوں کو دکھائی دیتا, میں کہ پہلا صفحہ پڑھو, حضور غوث اعظم کا پہلا درس قرآن, اور پہلا صفحہ پڑھ کے صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ اس کے مطابق تم مسلمان نہیں جاتے. میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں, اس کتاب کی میں جو آپ کے درس ہیں اس کے مطابق ہم مسلمان نہیں. اتنے آپ کے درس سخت ہوتے تھے اور اتنے قرآن و سنت پر مبنی ہوتے تھے, اتنی تیاری والے ہوتے تھے. اس لیے دوستوں پیغام یہی کرنا تھا ہم سب کو حضور غوث اعظم علیہ السلام کے ساتھ اتباع کی صورت میں عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا